اب حدیث کی تعریف کے بعد اس کی قسموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فمن تہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له المرفوع، یعنی جس حدیث کی سند نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک منتہی ہو اسے مرفوع کہا جاتا ہے۔ ومن تہا الی الصحابی یقال له الموقوف، اور جس حدیث کی سند صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تک منتہی ہو اسے موقوف کہا جاتا ہے۔ کما یقال قال او فعل او قرر ابن عباس او عن ابن عباس موقوفا او موقوف علی ابن عباس، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ قال ابن عباس یا فعل ابن عباس یا قرر ابن عباس، یا کہا جاتا ہے عن ابن عباس موقوفا، یعنی حضرت ابن عباس سے موقوفا مروی ہے، یا کہا جاتا موقوف علی ابن عباس، یہ حدیث حضرت ابن عباس پر موقوف ہے۔ تو اس طرح کے کلمات کے ذریعہ جو روایت پیش کی جاتی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ ومن تہا الی التابعی یقال له المقطوع، اور وہ حدیث جس کی سند تابعی تک منتہی ہو تو اسے حدیث مقطوع کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ سند کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر سند نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو وہ مرفوع ہے، کسی صحابی تک منتہی ہے تو موقوف ہے، اور تابعی تک منتہی ہے تو اسے مقطوع کہا جاتا ہے۔ وقد خصص بعضهم الحدیث بالمرفوع والموقوف اذ المقطوع یقال له الاثر، اور بعض محدثین نے حدیث کو مرفوع اور موقوف کے ساتھ خاص فرمایا ہے، اس لیے کہ مقطوع کے لیے اثر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یعنی حدیث کا ایک معنی تو پہلے بیان ہوا کہ وہ مرفوع، موقوف اور مقطوع تینوں پر لفظ حدیث بولا جاتا ہے، اور حدیث کا معنی تینوں کو شامل ہے۔ لیکن بعض محدثین کے نزدیک حدیث کا اطلاق مرفوع اور موقوف پر تو ہوتا ہے، لیکن مقطوع پر حدیث کا اطلاق نہیں ہوتا ہے بلکہ اسے اثر کہا جاتا ہے۔ وقد یطلق الاثر علی المرفوع ایضا، اور کبھی کبھی اثر کا اطلاق مرفوع پر بھی ہوتا ہے، یعنی اثر کا اطلاق جس طرح سے مقطوع پر ہوتا ہے اسی طرح سے حدیث مرفوع پر بھی اثر کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کی مثال جیسے ان دعاؤں کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہیں، مروی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے الادعیۃ الماثورہ، تو ماثورہ اثر سے ماخوذ ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ مرفوع پر بھی اثر کا اطلاق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کما یقال الادعیۃ الماثورہ لما جاء من الادعیۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے الادعیۃ الماثورہ بولا جاتا ہے ان دعاؤں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اور اس کی ایک مثال امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جو احادیث نبویہ اور آثار صحابہ پر مشتمل ہے اس کتاب کا نام رکھا
شرح معانی الآثار۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اثر کا اطلاق مرفوع پر بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اثر کا اطلاق یہ موقوف پر بھی ہوتا ہے۔ یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ ازدی مصری طحاوی حنفی ہیں۔ ان کی ولادت 229 ہجری میں ہوئی اور وفات 321 ہجری میں ہوئی۔ تو انہوں نے اپنی کتاب کا جو نام شرح معانی الآثار رکھا، اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اثر کا اطلاق یہ مرفوع پر ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا اطلاق موقوف پر بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں والطحاوی سما کتابہ المشتمل علی بیان الاحادیث النبویہ وآثار الصحابہ بشرح معانی الآثار۔ اور امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کا نام شرح معانی الآثار رکھا جو احادیث نبویہ اور آثار صحابہ کے بیان پر مشتمل ہے۔ اور اس کی ایک مثال وہ بھی ہے جو امام سخاوی نے بیان کیا ہے۔ یہ امام سخاوی یہ محمد ابن عبد الرحمن ابن محمد شمس الدین سخاوی ہیں، جو 831 ہجری میں پیدا ہوئے اور 902 ہجری میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ امام طبری نے ایک کتاب کا نام رکھا تہذیب الآثار، حالانکہ وہ کتاب احادیث مرفوعہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو احادیث مرفوعہ پر مشتمل کتاب کا نام تہذیب الآثار رکھنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اثر کا اطلاق مرفوع پر بھی ہوتا ہے۔ وقال السخاوی انا للطبری، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس جگہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے اس میں ہے انا للطبرانی، لیکن آپ جب تہذیب الآثار کے مصنف کو تلاش کریں گے، تحقیق کریں گے، تو معلوم ہوگا کہ یہ طبرانی نہیں بلکہ طبری ہے۔ یہ طبری ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید طبری ہیں، جو 224 ہجری میں پیدا ہوئے اور 310 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کہتے ہیں وقال السخاوی انا للطبری کتابا مسمى بتہذیب الآثار۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ امام طبری کی کتاب کا نام تہذیب الآثار رکھا گیا، باوجود اس کے کہ وہ کتاب مرفوع کے ساتھ مخصوص ہے۔ اب یہاں ایک شبہ یہ ہو رہا تھا کہ تہذیب الآثار میں بعض موقوف احادیث کا بھی ذکر ہے، تو پھر یہ کہنا کہ وہ مرفوع کے ساتھ مخصوص ہے یہ کیسے صحیح ہوگا؟ تو اس کا بھی جواب انہوں نے دے دیا اور فرمایا کہ تہذیب الآثار میں جو موقوف احادیث مذکور ہیں تو ان احادیث کا ذکر امام طبری نے طبعاً کیا ہے، تطفلاً کیا ہے، یعنی وہ ان کا مقصود بالذات نہیں ہے۔ تطفل کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز خود مقصود نہ ہو اور طبعاً آ جائے، اسی سے اب فعل بھی مشتق ہوتا ہے، کہا جاتا ہے تطفلا۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ طفیلی بن کر کے آ گیا، جیسے آپ نے کسی کو دعوت دی، اب اس کے ساتھ کوئی آدمی اس کے ساتھ اور آ گیا اسی کے طفیل، تو وہ مقصود آپ کا نہیں تھا، لیکن آپ نے جس کو دعوت دی تھی اس کے طفیل وہ بھی آ گیا، تو اسے کہتے ہیں تطفلا۔ تو اسی طرح سے ان کا مقصود امام طبری کا
حدیث مرفوع بیان کرنا تھا، لیکن کہیں کہیں تبعاً حدیث موقوف کا بھی ذکر کر دیا ہے اور تطفلاً اس کا بیان ہو گیا ہے۔ وما ذکر فیہ من الموقوف فبطریق الطبع والتطفل، اور امام طبری نے تہذیب الاثار میں جو موقوف کا ذکر کیا ہے وہ طبعاً اور تطفلاً ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی ہوگا اور یہ 2 قسطوں میں ہے۔ انشاءاللہ کل آپ خبر و حدیث کے بارے میں پڑھیں گے، فرق اس کا سمجھیں گے، اور یہ سبق 3 قسطوں میں آپ تک پہنچایا جائے گا، اس لیے کہ 45 منٹ کی گھنٹی ہے یا 40 منٹ کی بعض گھنٹیاں ہوں گی، تو اس میں ایک ساتھ ریکارڈ کر کے بھیجنا یہ مشکل ہے اور یہ پہنچنا بھی آپ تک مشکل ہوگا، اس لیے اسے 3 ٹکڑوں میں کر کے بھیجا جائے گا تاکہ آسانی سے آپ تک پہنچ جائے۔ امید ہے کہ اس کا پہلا ٹکڑا آپ تک پہنچ چکا ہوگا، اب یہ دوسرا ٹکڑا ہم آپ کے پاس ارسال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔